السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا یہ ویڈیو لیکچر نمبر 2 ہے، حروف کا استعمال۔ اس کا پہلا لیکچر ہو چکا ہے، وہ آپ کو چینل پر مل جائے گا، اور یہ اس کا دوسرا لیکچر ہے۔ میں نے پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ ایک لیکچر میں اس کو سمیٹنا مشکل ہے، اس وجہ سے اس کا دوسرا لیکچر آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ اسے اچھے سے دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد اپنے 5 نمبر حاصل کرنے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات ہے حرف، ورنہ۔ اس حرف کا استعمال کسی کام کا نتیجہ ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی کام آپ نے کیا ہے، اس کا نتیجہ آپ ظاہر کر رہے ہیں، اس نتیجے کے اظہار کے لیے آپ نے ورنہ کا استعمال کیا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ یہ میں تھوڑا سا کلر کا آپ کو بتا دوں۔ بلیک کلر میں، کالے رنگ میں اس کی ڈیفینیشن ہے، سرخ رنگ میں اس کی مثال دی گئی ہے، جیسا کہ تمہیں پڑھنا چاہیے ورنہ فیل ہو جاؤ گے۔ یہ جو یہاں پہ ورنہ کے استعمال ہے، یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ نتیجتاً آپ کو وہ چیز، اس کا سامنا کرنا پڑے گا اگر آپ نے وہ کام نہیں کیا تو۔ 10 نمبر پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ اگر تو، جو تو، جب تب۔ یہ حروف کے جوڑے وہاں استعمال کیے جاتے ہیں جہاں کوئی شرط اور جزا بیان کی گئی ہو۔ جیسے اگر وہ محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا، اگر وہ یہ کام کرتا تو وہ کام وہ کر لیتا، یعنی کہ اگر اس نے محنت کی تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اگر تو، اور تھوڑا سا میں آپ کو اگر اس کا، چونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ انگلش سے بھی کافی واقفیت رکھتے ہیں اور تھوڑا سا ذوق شوق میرا بھی ہے، ہم نے کنڈیشنل سینٹینسز پڑھے ہیں کہاں پہ؟ انگلش کے اندر، جس میں if کا استعمال ہوتا ہے، اور اس سے ہم فقرات کا، خیر انگلش سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ اب ہمارا اردو کا یہ لیکچر ہے جس میں میں آپ کو صرف حوالہ میں نے دیا کہ آپ کی ایک پرسیپشن اچھی بن جائے کہ ہم جس چیز کو سمجھ رہے ہیں ہاں اس کا تعلق اس کے ساتھ بھی ہے۔ دوسرا، جو وہ تیز بھاگتا تو جیت جاتا، اور آگے جب وہ پڑھتا ہے تب وہ اچھے نمبر حاصل کرتا ہے۔ اب اس میں بات ہے کہ اگر تو، جو تو، جب تو جوڑے استعمال ہوئے ہیں، ان میں جوڑے ہی استعمال ہوتے ہیں۔ آپ کو اگر اس میں سے کوئی معروضی طرز کا آ دیتا تو آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ یہ جوڑے کی شکل میں اس کا دوسرا جوڑا کہاں پہ ہے۔ جس جملے کے اندر دوسرا جوڑا ہوگا وہی آپ کا درست جملہ ہوگا۔ 11 نمبر، اگرچہ لیکن۔ اب اس پہ ہم بات کرتے ہیں، جملے میں کسی چیز کے لیے ایک سے زیادہ وصف بیان کرنے کے لیے حروف کا یہ جوڑا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے اگرچہ وہ غریب ہے لیکن ایماندار ہے، اگرچہ وہ غریب ہے لیکن ایماندار ہے۔ اب 12 نمبر پر صرف بلکہ۔ اچھا، صرف اور بلکہ کا استعمال ہم کیسے کرتے ہیں؟ ان دونوں کا استعمال کسی ادنا کو اعلیٰ اور اعلیٰ کو ادنا بنانے کے لیے، کسی چیز کی نفی کے لیے، یا کسی دوسری صفت کو پہلی میں شامل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ صرف عادل ہی نہیں بلکہ صالح بھی ہے، وہ صرف عادل ہی نہیں بلکہ صالح بھی ہے۔ یہ اس کا استعمال آپ نے دیکھ لیا کہ صرف اور بلکہ جوڑے کی شکل میں یہ بھی آتے ہیں۔ اس کے بعد 13 نمبر ہے چونکہ، اس لیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کسی چیز کی وجہ بیان کرنے کے لیے ان دونوں کا استعمال ہوتا ہے
جیسے چونکہ وہ بیمار تھا اس لیے کالج نہ جا سکا، چونکہ وہ بیمار تھا اس لیے کالج نہ جا سکا۔ 14واں نمبر، جیسے جیسے ویسے ویسے جوں جوں توں توں، یہ بھی جوڑے کی شکل میں ہے۔ ان کا استعمال یعنی کہ ان حروف کا استعمال کسی ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ مسلسل بڑھنے یا کم ہونے کے لیے کیا جاتا ہے، جیسا کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے ویسے ویسے راستہ دشوار ہوتا گیا۔ اور یہاں پہ ایک میں شعر آخر میں عرض کرنا چاہوں گا، دشوار سے مجھے یاد آ گیا، اور ویسے بھی یہ جو آپ محنت کر رہے ہیں اپنے لیے اور میں کچھ یہ آپ کے لیے کر رہا ہوں، اس پہ مجھے یاد آیا کہ کوئی نہ کوئی کیا ہوا کام زندگی میں کسی کا ضائع نہیں جاتا، خواہ وہ آج میرا یہ لیکچر ہو، خواہ وہ آپ کی محنت ہو۔ اللہ رب کریم نے فرمایا ہے کہ میں ہر اس بندے کو جو محنت کرتا ہے اور جتنی وہ کرتا ہے میں اس کا پھل اس کو دیتا ہوں۔ مجھے شعر ایک یاد آ گیا، بڑا اچھا خوبصورت شعر ہے، مانا کہ اس زندگی کو گلزار نہ کر سکے، مانا کہ اس زندگی کو گلزار نہ کر سکے، کچھ خار کم تو کر گئے گزرے جدھر سے ہم، گزرے جدھر سے ہم۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔